بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، آج ہم حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر مبارک کریں گے اور ان کے چہرے مبارک کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل آپ سے بیان کروں گا۔ ابن آدم میں حضرت اماں حوا علیہ السلام سے سب سے زیادہ چہرے میں مماثلت حضرت شیس علیہ السلام کی تھی۔ ان کے چند ایک چیزوں کا میں ذکر کروں گا آپ سے۔ آنکھیں مبارک جو تھیں حضرت شیس علیہ السلام کی، وہ گہری روشن چمکدار نیلے رنگ کی تھیں۔ ان کے آنکھوں کا جو ریٹنا ہے، جو عدسہ ہے، اس کا رنگ نیلا تھا، لیکن وہ نیلا گہرا اور چمکدار تھا۔ ان کے جو بال مبارک تھے حضرت شیس علیہ السلام کے، وہ سیاہ اور ہلکے سے گھنگریالے تھے، اور سب سے زیادہ انبیاء کرام میں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام تک جو تشریف لائے، اور اس کے بعد بھی کثرت سے جو سب سے زیادہ ہنس مکھ اور سب سے زیادہ خوش مزاج اور ہر وقت مسکرانے والے اور مزاح والی جو طبیعت تھی، وہ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی تھی۔ میں اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو واقعات اب میں آپ سے ذکر کروں گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں، اور پھر بالخصوص حضرت سیدنا شیس علیہ السلام سے لے کے تو حضرت نوح علیہ السلام تک کے درمیان کے جو واقعات ہیں، کچھ زمانے ہیں، اس حوالے سے جو بھی آپ سے تفصیل سے اجمالی طور پہ جو بھی باتیں ہوں گی، وہ شاید بالترتیب نہ ہو سکے، ایک ترتیب کے ساتھ نہ ہو سکے۔ تو یہ 2-3 ریکارڈنگز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ چیپٹر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور پھر ان کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے جو ہے نا وہ گفتگو شروع کریں گے۔ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی جو آنکھیں مبارک تھیں، وہ گہرے نیلی لیکن انتہائی روشن، اور ان کے جو بال مبارک تھے وہ ہلکے گھنگریالے، اور سیدنا اماں حوا علیہ السلام سے سب سے زیادہ مماثلت 70 تا 75% اولاد بنی آدم میں، اور جو کہ مرد حضرات ہیں اس میں سب سے زیادہ مماثلت سیدنا اماں حوا علیہ السلام سے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی تھی۔ انتہائی خوش مزاج، انتہا سے زیادہ ہنس مکھ اور بہت زیادہ مزاح فرمانے والے، لطیف مزاج جو ہے۔ اس کے بعد ہم آگے ذکر کریں گے جو ہند کی طرف اس دوران انبیاء کرام آئے، ان میں سے میں نے آپ کو جیسے پچھلی ریکارڈنگ میں بتایا کہ 7 اور 2 9 جو ہے نا وہ انبیاء اور ہدایت کے لیے اس طرف تشریف لائے۔ ان کا ذکر میں نے کہا کہ میں مصلحت ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں اس میں سے ایک خاتون کا نام لازمی لوں گا۔ مجھے نہیں پتہ کہ سنسکرت زبان میں اس کا کیا معنی ہے، یا آج کل جو سنسکرت بولی جاتی ہے ہندوستان میں اس کا کیا مطلب ہے، لیکن میں چونکہ یہ قدیم سریانی کا لفظ ہے، سیتا کے نام سے وہ مشہور تھی خاتون، اور سیتا کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے متقی، انتہائی متقی، پرہیزگار اور محنت مشقت کرنے والی خاتون، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ میں نے یہ معنی بیان کیا قدیم سریانی کے حوالے سے، اور یہ ان کا بیسیکلی لقب تھا، جو ان کا نام تھا ان خاتون کا وہ کچھ اور تھا، لیکن یہ ان کا لقب تھا اور اس سے ان کو پکارا جاتا تھا، اور اسی لقب سے ہی پھر یہ ان کا نام جو ہے نا وہ مشہور ہو گیا۔ میں پھر معذرت کروں گا اگر میں سنسکرت زبان جو اب آج بولی جاتی ہے میں اس حساب سے اس کا معنی بیان نہیں کر رہا، میں اس کا معنی بیان کر رہا ہوں قدیم سریانی زبان کے حساب سے اس کا لغوی معنی۔ بہت زیادہ پرہیزگار، متقی اور محنت مشقت کرنے والی خاتون، یہ نیلا لباس پہنتی تھی اور سر سے لے کے پاؤں تک ڈھکا ہوا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیتی باڑی اور ہل چلانا یہ ان کا بہت زیادہ معمول تھا۔ تو میں نے کہا یہ خاتون کا میں ایک ذکر کر دوں،
اس کے ساتھ ہم واپس جاتے ہیں حضرت سیدنا شیس علیہ السلام، جیسے میں ان کا حلیہ مبارک جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا بیان کیا۔ پھر ہم پچھلی ریکارڈنگ میں ذکر کر رہے تھے علامات کا، کہ وہ چیزیں جو حق کی طرف سے، سچ کی طرف سے علامات کے طور پہ ابن آدم، نسل بنی آدم کو جو بھی انبیاء کرام آئے ان کی طرف سے بتائی جاتی تھیں بار بار، اور ریئلائز کرائی جاتی تھیں کہ یہ علامات حق کی ہیں اور یہ علامات باطل کی طرف سے ہیں۔ وہ جو حق کی طرف سے علامات تھیں اور وہ جو باطل کی طرف سے علامات تھیں، وہ آگے جا کے تو توہم پرستی میں بدل گئیں، اور اس میں پھر نیک شگون اور بد شگون اور نیک شگونی اور بد شگونی کی جو باتیں تھیں وہ اس حوالے سے مشہور ہو گئیں۔ تو اس دوران بہت سے واقعات میں سے میں نے آپ کو جیسے ذکر کر دیا، پیگسس تھا جو کہ واقعتاً تھا، اور اسی طریقے سے جو تالا نما، وہ جو ابھی بھی میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں چیزیں وہ تھیں، وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ مہر ہوتی تھی بادشاہ کی طرف، اور فیونکس پرندہ جسے کہ ہما پرندے کے نام سے بیسیکلی جانا جاتا ہے وہ، اور اسی طریقے سے بہت سی علامات۔ لیکن اس میں پھر ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ یہ جو تالا نما چیزیں تھیں، اس دوران کئی بادشاہ آئے، اور وہ یہ بتانے کے لیے، جیسے کہ نمرود ان میں سے ایک تھا، وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ چیز حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے زمانوں تک یہ روٹین میں رہی ہے، یعنی کہ یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام تک نہیں رہی علامات، یہ آگے تک چلی ہیں پھر نسل بنی آدم میں، کیونکہ یہی چیزیں تھیں، اور اسی کے اوپر ہی جو ہے نا، انہی علامات کے اوپر ہی بادشاہ چنا جاتا تھا، اور انہی علامات کو رکھ کے تو جو خطہ ہے جو اس کا تعین کیا جاتا تھا۔ تو نمرود نے جیسے اپنے لیے یہ تالا نما جو بھی اس کے پاس جو ایک مہر ہوتی تھی، یہ تالا نما، میں اس کا نام سریانی میں انشاءاللہ آپ کو کسی وقت جو ہے نا وہ بیان کر دوں گا، کچھ چیزیں تصحیح طلب ہیں، اس کی تصحیح کر کے تو پھر انشاءاللہ ابھی ہم ایک روٹین میں، ایک جرنل گفتگو کے انداز میں جو ہے نا وہ تاریخ کو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ لیکن ان چیزوں کو پیش نظر رہیں کہ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، ہر بات دلیل کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ تو نمرود نے اس تالا نما چیز کو اپنے لیے، تالا نما مہر کو اپنے لیے ایسا بتایا کہ اللہ کی طرف سے اسے مقرر کیا گیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بگڑتے بگڑتے اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو ان چیزوں کو پھر غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، ان علامات کو لوگوں کو اپنی طرف، اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے، یا اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے، یا لوگوں سے مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس میں پھر مذہبی پیشوا جو ہیں وہ آگے ہوتے تھے، وہ سپورٹ کرتے تھے آگے بادشاہوں کو، اور اس طریقے سے ایک جھوٹ اور باطل کی بنیاد پہ ایک حکومت قائم ہو جاتی تھی، جس کو پھر بادشاہ، اللہ کی طرف سے جو بھی بادشاہ مقرر ہوتا تھا وہ، یا پھر اللہ کا جو نبی ہوتا تھا وہ پھر اس وقت لڑ کے اور جہاد کر کے، اور جو بھی اس وقت کے جو طریقہ کار تھے اس حساب سے پھر وہ ایک جد و جہد کر کے اس چیز کو ختم کرتا تھا۔ اس میں ایک جالوت اور طالوت کا قصہ ہمارے سامنے ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ ان کے ذریعے سے پھر جو بھی جنگ ہوئی طالوت اور جالوت کو، پھر ان کو مقرر کیا گیا۔ اس وقت جو نبی تھے اللہ کے، انہوں نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت تو بعد میں ملی، لیکن ان کو چنا گیا۔ یہ میں نے ایک بڑا سرسری سے آپ کو، کیونکہ اس کا ذکر کافی بعد میں آئے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور وہ جو بھی واقعات ہیں اس کا بعد میں ذکر آئے گا۔ تو میں نے ابھی سرسری سے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے، تاکہ آپ کو ایک چیز ذہن میں آ جائے کہ یہ علامات ہی بیسیکلی نبوت کے دوران بھی اور نبوت کے علاوہ بھی یہی علامات دلیل بنتی تھیں کسی کو بادشاہ مقرر کرنے کے لیے، یا کسی کو مذہبی پیشوا، یا ایسا شخص جو کہ گائیڈ کر سکے قوم کو بحیثیت قوم، قومی مشیر آپ کہہ لیں کہ قومی مشیر جو ہے نا وہ۔ اس میں پھر بہت سے واقعات، جیسے کہ آج کل کے، یہ اس زمانے سے میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا کہ اسی زمانے کی بات ہے، لیکن آپ کو ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے آج کل کے احرام مصر جو ہیں وہ آپ آثار قدیمہ میں موجود ہیں مصر کے اندر۔ اب وہ احرام مصر کے اندر بھی باہر بھی تختیاں لکھی ہوئی ہیں مختلف زبانوں میں، اس میں سے کافی کچھ جو ہے وہ قدیم سریانی زبان میں ہے، کیونکہ قدیم سریانی زبان سمبلز میں ہوتی تھی، اشکال کی شکل میں ہوتی تھی، اس کے معنی بڑے وسیع ہوتے تھے، اور جتنا لوگ
پڑھا دیتے تھے، جتنا زیادہ اس میں گہرائی میں کر لیتے تھے مطالعہ، اتنا اس میں سے وہ بینیفٹ اٹھا لیتے تھے۔ اب وہ احرام مصر کے حوالے سے مختلف تھیوریز چل رہی ہیں، لیکن جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کی ایک بنیاد ہے۔ اس میں اس وقت کے جو بھی لوگ تھے، میں اس کے اوپر چونکہ اس میں 2 تہذیبیں گزری ہیں، ایک تو 5-6 ہزار سال کی تہذیب گزری جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے، اور ایک دوسری تہذیب بھی اسی جگہ پہ گزری ہے، یعنی ایک بڑا طویل عرصہ یہ وہاں پہ بادشاہت رہی۔ اللہ پاک نے ان کو جو بھی ذرائع تھے اس حساب سے ان کو اللہ پاک نے نوازا۔ تو یہ احرام مصر کا بننا اور اس کا سارا جو معاملہ ہے، اگر اس کو اب تھوڑا سا، اگر یہ بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا موضوع سے بھی ہٹیں گے، لیکن اس سے آپ کو کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا علم کا، کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ علم جو آپ کی ذات کو فائدہ نہیں دیتا، اس علم کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ذات آپ کی کیا ہے؟ اس میں آپ کا سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد آپ کی صحت ہے، پھر آپ کا علم ہے۔ تو وہ چیزیں جو آپ کو فائدہ دیں آپ کے ذات کو، وہ چیزیں جو آپ سے باہر پڑی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو تھوڑی طویل ہو جائے گی، تو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ احرام مصر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کو وضاحت سے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ تنگ نہ پڑیں اور بور نہ ہوں۔ دوسرا، میں آپ کو جاتے جاتے گزارش ایک کر دوں کہ آپ نے جتنی بھی میری یہ ریکارڈنگ ابھی سیریز چل رہی ہے، اس کو آپ نے پورے ترتیب سے سننا ہے۔ کہیں اگر ہلکی پھلکی میں مسٹیک کر بیٹھا ہوں تو پھر میں نے اس کو اگلی ویڈیو میں درست کر دیا ہے، لیکن اس کو آپ نے ایک ترتیب سے سننا ہے اور ایک ترتیب سے سارا سننا ہے، تاکہ اس میں سے آپ اپنے حصے کا جو نالج ہے اور اپنی حصے کی جو سمجھ ہے وہ آپ اس میں سے حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم۔